الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بزرگوں، آج کا درس نمبر 7 ہے احکام زکوٰۃ، اور یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر ہے 34، سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ فائدہ، اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جو لوگ دولت اکٹھی کریں، چاہے حلال طریقے سے ہو، مگر خدا کے راستے میں خرچ نہ کریں، مثلا زکوٰۃ نہ دیں، اور جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا نہ کریں، ان کی یہ سزا ہے۔ دولت وہ اچھی ہے جو آخرت میں وبال نہ بنے۔ اس آیت سے اور دیگر احادیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جمہور علماء مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جس وعید کا ذکر ہے وہ اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ اور حقوق واجبہ ادا نہ کرے۔ اس کے برعکس جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اس کے جمع کرنے پر کسی قسم کی وعید نہیں، چاہے اس کی مالیت کروڑوں اور اربوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا لفظ عام ہے، اس میں فرض، زکوٰۃ، نفل خیرات اور تمام واجب مستحب صدقات داخل ہیں۔ عموماً دولت مندوں میں دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی بخیل پیسہ بن جاتا ہے، دولت کو ایک ایک کوڑی، ایک ایک روپے کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، نہ حاجت مندوں پر خرچ کرتا ہے، نہ رشتہ داروں پر، نہ اہل و عیال پر، اور نہ خود اپنی ذات پر۔ اسے بس اس مال سے اس درجہ محبت ہوتی ہے کہ ایک پیسہ خرچ کرنے سے بھی اس کی جان نکلنے لگتی ہے۔ اور کوئی مالدار فضول کاموں میں، شہوت پوری کرنے میں اور نام و نمود کے لیے بے تحاشا دولت لٹاتے ہیں، اپنی دولت اڑانے لگتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں دین کے فروغ کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے خرچ کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ آیت پاک میں دونوں طرح کے دولت مندوں کا تذکرہ ہے۔ جو دولت مند ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں ان کا بھی، اور جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے مگر فضول کاموں میں خوب اڑاتے ہیں، ان کا بھی، اور دونوں کا دردناک عذاب کی سزا اور خوشخبری سنائی گئی ہے۔ مال اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ بہت سی نیکیوں کا ذریعہ ہے، چاہے وہ کروڑوں میں کیوں نہ ہو۔ شریعت نے نہ ہی پرسنل طور پر مال جمع کرنے کو منع فرمایا ہے اور نہ اس کی کوئی حد مقرر کی ہے۔ البتہ اس میں کچھ حقوق واجب ہیں، کچھ حقوق واجب کیے گئے ہیں، ان واجب حقوق کو ادا کرنے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے مال جمع کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اس چیز پر لگا دیا گیا، جیسے مثلا زکوٰۃ ہے، اور اپنے اہل و اقربا، اعزاء، رشتہ دار، بال بچے، اپنی ذات، یہ تمام کی تمام چیزوں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی ان تمام خرچ کرنے پہ عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے حج کرنا، پانچویں رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے دونوں ہی کا حکم دیا گیا ہے، بس جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ اب سوچیں، ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ زکوٰۃ دے بھی رہے تو کس طرح؟ تھوڑی بہت دے دیا ہے، 200-400 روپے کسی کو پکڑا دیے، 20-30 روپے کسی کو رسید کٹا دی، بس زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کا مسئلہ بڑا عجیب ہے میرے بزرگوں، ہمیں ایک ایک پائی، ایک ایک کوڑی کو جمع کر کے حساب لگانا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ نکالنا ہے۔ چند روپے کسی کو دے دینا یا چند روپے کی زکوٰۃ نکال دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ مسنون دعا ہے، حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دن کے شروع میں یاسین شریف پڑھے گا اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے صبح کو سورہ یاسین پڑھی اس کے کاموں میں شام تک سہولت ہوگی، اور جس نے شروع رات میں پڑھی اس کے رات بھر کے امور میں صبح تک سہولت ہوگی۔ احکام اور مسائل۔ اسلام کا تیسرا اور اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جو شخص اس کے فرض ہونے کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، اور جو شخص انکار تو نہیں کرتا مگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد فوراً ادا کرنا واجب ہے، بلا عذر لیٹ تاخیر کرنا مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے۔ ایسا شخص فاسق ہے اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ میرے پیاروں، میں یہ مختصر سی تفسیر اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہمیں فائدہ ہو، اور اس لیے میں ویڈیو کو شارٹ کٹ بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو ایک بات میری سماعت کر لیجئے میرے بزرگوں، ہم زکوٰۃ کو جو ہے نا نکالنے والے بنے۔ زکوٰۃ اصل میں جو ہے مال کا جو ہے نا نچوڑ ہے، میل کچول ہے۔ جیسے کپڑے دھوتے ہیں نا، اس کا جو گندا پانی نکلتا ہے، تو ایسے ہی مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کو رکھا گیا ہے تاکہ ہم پاک مال کھائیں۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے زکوٰۃ، اپنے مال کو پاک اور صاف کو کر کے کھانے والے بنے۔ اللہ معاف کرے میرے بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پیچھے بہت سارے مسائل لگے رہتے ہیں، بیماریاں ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک۔ وجہ کیا ہے کہ آج میرے بزرگوں ہم جو مال کھا رہے ہیں، کما تو رہے حلال طریقے سے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن میرے بزرگوں صرف ایک چوک یہی ہو رہی ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں نکال رہے اپنے مال کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا زکوٰۃ کے مسائل دریافت کریں، زکوٰۃ کے مسائل پوچھیں، اور اس کے بعد پھر اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر پھر اس مال کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے، پھر دیکھو ہماری زندگی کے اندر کیسے نکھار آئے گا۔ اللہ چین، سکون، عافیت والی زندگی عطا کریں گے، مال میں برکت ہوگی۔ اگر آپ مال بڑھانا چاہتے ہو تو زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیجئے، آپ کا مال بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ظاہر میں آپ کو لگے گا کہ یار مال کم ہو رہا ہے، لیکن میرے بزرگوں آج لاکھوں کے مالک ہو، کل کو کروڑوں کے مالک ہو جاؤ گے۔ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ میرے بزرگوں ہر سال ان کی زکوٰۃ میں اضافہ ہوتا ہے، ہر سال ان کے مال میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، اسی طریقے سے میرے ساتھ جڑے رہیں، اور زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے اس کے بعد ایک نیکسٹ میں جو ہے نا ویڈیو بنانے والا ہوں، بڑی ہی زبردست ویڈیو ہوگی، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لینا، اور ہو سکے تو ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ اس چینل میں بنے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔